آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 25ویں پارے کا پہلا پوائنٹ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نیک کام کرے وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پہ ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس لیے وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو گناہ گار ہو، نہ کہ جس کو چاہے یوں ہی وہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ دوسرا پوائنٹ آیت نمبر 47 میں، اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو بلا کر فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں، یعنی آج ہم میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے۔ لیکن افسوس، یہی بات اگر وہ دنیا میں مان لیں تو دنیا سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، لیکن دنیا میں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا کر کے اللہ کو اکیلا مانتا نہیں، اور آخرت میں وہ اسی چیز کا اقرار کرے گا۔ تیسرا پوائنٹ آیت نمبر 51 میں، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خوشی اور غمی میں اللہ کے ساتھ ہمیشہ اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھے۔ سورۃ الشورى شروع ہو رہی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، آیت نمبر 5۔ تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، اختلاف کی صورت میں قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم، آیت نمبر 10۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے فیصلہ کرواؤ اور فیصلہ کرو۔ چھٹا پوائنٹ آیت نمبر 11 میں، اللہ کی صفت لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، واحد یکتا بے نیاز ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہیں، اس میں ایک توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اس کی صفات والی توحید۔ صفات کے معاملے میں کئی گروہ بن گئے اور اس میں غلطی میں گئے۔ پہلا گروہ، کچھ نے صفات کا ویسے انکار کر دیا۔ دوسرا گروہ، کچھ نے انکار تو نہ کیا، البتہ اپنی طرف سے ان کا معنی اور مفہوم متعین کر دیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کا کوئی مکان نہیں، اور وہ لا مکان ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں، اور وہ ان کی تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد حکومت ہے۔ اور قرآن میں اللہ کے ہاتھ نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ اور تیسرا گروہ، اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہی، یعنی اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہیں، اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اہل سنت، اہل حدیث، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے، جو بھی اللہ کی صفات قرآن یا صحیح حدیث میں ثابت ہو جائیں، ان کو بغیر تمثیل دیے، بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تبدیل کیے ویسے ہی ماننا جیسے اس اللہ کی شان کے لائق ہے۔ چھٹا پوائنٹ، تمام انبیاء کو توحید کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان سب کا دین ایک ہی دین ہے۔ بعض جزوی مسائل میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر بنیاد سب کی توحید کو پھیلانا اور شرک کو مٹانا ہے، اسی لیے نبی آتے رہے۔ آٹھواں پوائنٹ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا اجر ملتا ہے، اور محض دنیا کے طلبگار کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 20، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اسے اسی میں سے کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی تصور نہیں،
اسی لیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بہترین دعا کہا گیا، جس میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ تو ایک مومن بندے کو دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے، صرف دنیا مانگ کر کے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ 9واں پوائنٹ آیت نمبر 21 میں، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے جو اللہ کے بتائے اور فرمائے ہوئے نہیں، ایسے لوگوں کو رب کا شریک کر دیا، یعنی شرک اور معاصی جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسان کو اس راہ پر لگایا ہوا ہے، جبکہ اللہ نے اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے اپنے رسول اور نبی بھیجے۔ 10واں پوائنٹ، اللہ کے تمام فیصلے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کرتا، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہے نازل فرماتا ہے۔ 11واں پوائنٹ، ہر مصیبت اعمال کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 30، اور جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت اور کمائی کا بدلہ ہے، وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اور سلف صالحین سے ایسا وارد ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ 12واں پوائنٹ، مومن بندے بدلہ بھی لے لیتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں، اور جب ان پر زیادتی ہو، ظلم ہو، تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، لیکن ان کی سب سے بہترین صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں بلکہ طاقت کے باوجود معافی کو پسند کرتے ہیں، جیسے فتح مکہ کے موقع پر طاقت کے باوجود نبی مکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ 13واں پوائنٹ آیت نمبر 43 میں، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی یہ ہمت والا بندہ ہی ایسا کام کر سکتا ہے، معافی والا عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ 14واں پوائنٹ، اولاد دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی قبر پر جانے سے، کسی قبر کے طواف کرنے، کسی پیر کے پاؤں چھونے اور مکہ کے کبوتروں کو ڈالے گئے دانے میں سے جو اٹھا کر کے کھانے سے یہ اولاد نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کی مرضی اور رضا سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں مکس کر کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، یا چاہے تو وہ باندھ کر دیتا ہے، یعنی پھر جو مرضی چاٹ لے، جو مرضی گندگی اٹھا کر کے کھا لے، اولاد نہیں ہو سکتی۔ غیر اللہ سے اولاد مانگنے والے اور غیر اللہ سے اولاد کے یقین رکھنے والے، وہ خود بھی اتنے گندے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ گندے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو گندگی بھی دو گے تو وہ گندگی کھا لیں گے والعیاذ باللہ، لیکن ایک اللہ پر یقین نہیں رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی سالوں تک یعنی صبر کیا، مگر وہ کسی پرانے نبی کی قبر اور دھر پر نہیں گئے، بلکہ ایک اللہ کو پکارتے رہے، اور جب اللہ نے دیا اور مانگ لیا پھر بھی کسی در پہ نہیں گئے کہ اللہ نے دیا اور پھر واپس مانگ لیا ہے، قربانی مانگ رہا ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ۔ 15واں پوائنٹ، کسی بشر سے، نبی سے وحی کی 3 صورتوں کے علاوہ اللہ رب العزت بات نہیں کرتا۔ آیت نمبر 51 میں، ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ یعنی پہلی چیز یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا۔ دوسری چیز پردے کے پیچھے سے بات کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ رب العزت نے پردے کے پیچھے بات کی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردے کے پیچھے معراج کی رات آسمانوں پر ملاقات کی اور بات کی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ جھوٹا بندہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تیسرا پوائنٹ، فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کے، جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر کے آتے تھے۔ یہاں پر سورۃ الشورى ختم ہو رہی ہے، سورۃ الزخرف شروع ہو رہی ہے۔ 16واں پوائنٹ، نبیوں کا، دین والوں کا، توحید والوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آیت نمبر 7 میں، جو نبی ان کے پاس آئے انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ آیت نمبر 8، پس ہم نے ان زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ 17واں پوائنٹ آیت نمبر 13 اور 14 میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے۔ جو آج ہمارے بھائی سواریوں پر دعا تو یہ لکھ رکھتے ہیں سبحان اللہ دی،
لیکن اس سے پہلے 3 بار اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا، نہ پتہ ہوتا، نہ وہ پڑھتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور دعا ادھر ختم نہیں ہوئی، دعا جاری ہے. لیکن اکثر بھائیوں کو پتہ ہی نہیں، لکھنے والے بھی نہیں لکھتے اور گاڑیوں میں لٹکانے والے بھی نہیں لٹکاتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کے بعد بھی دعا ہے اللہم انا نسألك فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعدا اللہم انت الصاحب في السفر والخلیفة في الأهل اللہم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. یہ دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر کے پڑھتے، جو ہمارے اکثر مسلمانوں کو 99% مسلمانوں کو پتہ نہیں، بلکہ شاید بعض مولویوں کو بھی پتہ نہ ہو، اس لیے وہ لوگوں کو بتاتے نہیں. اور دنیا کی واحد ترین سواری ایک ہے جس کے اندر یہ پوری دعا سنت کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے، اور وہ ہے سعودی ایئر لائن. جب آپ اس میں سفر کریں کسی بھی ملک میں، جہاں سے بھی، جب جہاز اڑنے لگتا ہے تو وہ 3 بار اللہ اکبر کیا کر کے سبحان الذی سخرنا پڑھ کے یہ پوری دعا جو بھی میں نے پڑھی اس کو وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایسی ایک سواری ہے سعودی ایئر لائن، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے اس چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے. دوسری ایئر لائن والوں کو، بسوں والوں کو، کاروں والوں کو اور اپنی سواریوں والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا کیسے ہے اور کتنی ہے. 18واں پوائنٹ، عرب لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ. اور یہ پھر ہماری سفارش کریں گے، یہ عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے لیے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے. آیت نمبر 17، ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے رحمان کے لیے بیان کی ہے، یعنی بیٹی کی، یعنی ان کو بیٹی کی جب خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے. آج بھی لوگ بیٹی کی پیدائش پر نہ خوشی مناتے ہیں، نہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، نہ اس کا عقیقہ کرتے ہیں، بلکہ بیٹوں کی پیدائش پر عقیقہ تو نہیں کرتے اکثر ہمارے ہاں، لیکن مٹھائیاں بہت لوگ تقسیم کرتے ہیں. اس عقیقے والی سنت کو بھی، چھوٹی ہوئی سنت کو امت کو اپنانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بیٹی جو ہے، میں نے خود الحمدللہ اللہ رب العزت نے جب 2 بیٹے دیے تو میں نے دعائیں کر کر کے بیٹی دی کہ اللہ بیٹی بھی ضرور عطا فرما. یہ بندے کو خوش ہونا چاہیے، دعائیں کر کے بیٹی لینی چاہیے بیٹوں کے ساتھ، اور یہ دونوں میوے اللہ سے مانگنے چاہیے، دونوں کا الگ الگ مزہ ہے. 19واں پوائنٹ، باپ دادا آبا و اجداد کی اندھی تکلیف سے منع کیا گیا. آیت نمبر 22 میں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہے. 23 نمبر آیت میں اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی وہ دلیل کو بنیاد نہیں بناتے بلکہ اپنے آبا و اجداد، اپنے محلے کے طریقے کو وہ دلیل بناتے ہیں. 20واں پوائنٹ، کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے آیت نمبر 31 میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے تو خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ وہ بعض لوگ بعض کو تابع بنا لے. تو وہ کیسے یعنی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں؟ 21واں پوائنٹ، دنیا کی نعمتوں کی حقارت اور دنیا کافروں کے لیے اور آخرت اہل ایمان کے لیے ہے. آیت نمبر 33 سے 35، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا دیتے ہیں چاندی کے اور سونے کے، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی اور پرہیزگاروں کے لیے. یعنی ڈر یہ تھا کہ مسلمان بھی دنیا کی نعمتیں دے کر کے کہیں بہک نہ جائیں، اس لیے کچھ مسلمانوں کو بھی یہ دنیا دے دی اور یہ کافروں کا حق ہے. 22واں پوائنٹ، گمراہ شخص بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے. جب آپ کسی کو کہیں حق بات یہ دلیل یہ، وہ کہتا ہے جائیں اپنا کام کریں، میں اپنے راستے پر ٹھیک لگاؤں. اور اب نے یہ بھی بتا دیا آیت نمبر 37 میں، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. آیت
23واں پوائنٹ، اللہ کو جب غصہ آ جائے تو عذاب آتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا، یعنی فرعون کو اور قوم فرعون کو۔ 24واں پوائنٹ، مشرکین مکہ کا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر واویلا کرنا، چیخنا، آیت نمبر 57 میں۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم چیخنے لگی۔ 25واں پوائنٹ، قیامت کے دن تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئے جو رشتے ہوں گے وہی کام آئیں گے۔ آیت نمبر 67 میں، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یہاں پر سورۃ الزخرف ختم ہو رہی ہے اور سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الدخان میں 26واں پوائنٹ، آیت نمبر 2 اور 3 میں، فیصلوں کی رات لیلۃ القدر ہے نہ کہ شب برات۔ شب برات اور شب معراج کی رات کو عبادتیں کرنے والے، خلاف سنت عمل کرنے والے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے، یہ فیصلوں کی رات ہے جس کو قرآن نے کہا، نہ کہ جس کو تمہاری عقل اور جھوٹی باتوں اور جھوٹی من گھڑت روایتوں سے جو تم دلیل پکڑتے وہ نہیں۔ صاف اور واضح دلیل رب کے قرآن کی آیت نمبر 2 میں، یقیناً ہم نے اسے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 4، اسی لیلۃ القدر میں ہم ہر مضبوط کام کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جس رات میں قرآن کو نازل کیا اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کہ شب برات کو، جیسا کہ لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر جا کر کے عبادتیں کرتے ہیں جو کہ خلاف سنت عمل ہے، یعنی فیصلے کر کے فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو جوڑا جائے تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی 83 سال 4 مہینے کے برابر نہیں یہ عبادت، بلکہ ان سے بھی افضل ہے اس ایک رات کی عبادت۔ لیکن اس رات کو چھپا دیا آخری عشرے کے اندر اور خصوصاً طاق راتوں کے اندر۔ اب جو کوئی کم از کم 10 راتیں نہیں تو 5 طاق راتیں جاگ کر کے عبادت کر کے گزار لیں تو اس کو یہ اجر نصیب ہو جائے گا، مگر ہم لیلۃ القدر کے بارے میں تو کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، اس کے لیے جاگتے نہیں، کوشش نہیں کرتے، کیونکہ 5 راتیں بنتی ہیں۔ کیونکہ اس حقیقت سے اتنی سستی اور غفلت اور بدعت والی شب برات جو رات ہے اس میں اتنا اہتمام، کیا یہ کھلا تضاد نہیں قرآن کے ساتھ؟ جس کا اتنا حکم اور اجر اتنا زیادہ، اس کا اہتمام ہی نہیں، اور جس کا دین نے بتایا ہی نہیں بلکہ یہ بدعتیوں نے کام شروع کیا، اس پر اتنی محنت اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا بھی فیصلہ ہو جائے، جبکہ فیصلوں والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ 27واں پوائنٹ، آیت نمبر 25 سے 29 تک آل فرعون کا انجام ذکر کیا گیا۔ برے بندے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ آیت نمبر 29 میں کہا کہ سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، یعنی فرعون کو، یعنی برے بندے کے مرنے پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک بندے کے مرنے سے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ 28واں پوائنٹ، کائنات کی بناوٹ کوئی کھیل اور تماشا نہیں۔ آیت نمبر 38 میں، ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ 29واں پوائنٹ، آیت نمبر 43 سے 48 تک احوال جہنم بیان کیے گئے۔ 30واں پوائنٹ، آیت نمبر 51 سے 57 تک احوال جنت بیان کیے گئے۔ یہاں پر سورۃ الدخان ختم ہوئی اور سورۃ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے۔ 31واں پوائنٹ، 9 اور 10 آیت میں قرآن پاک کا مذاق اڑانے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ذکر کیا گیا۔ 32واں پوائنٹ، آیت نمبر 12 اور 13 میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے تابع اور مطیع کر دیا۔ تو انسان کو پھر کیا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، اسی کے در پہ جائے جس نے ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 33واں پوائنٹ، آیت نمبر 20 میں، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی دلائل کا انبار ہے توحید اور سنت اور انسانی ضروریات اور حاجات کے لحاظ سے، مگر ہم نے سب سے بے بس ہو کر کے ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، اس قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اس قرآن کو سیکھا ہی نہیں، ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، اس کو چومنے چاٹنے اور مردوں کو بخشنے کے لیے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 34واں پوائنٹ، خواہشات نفس کی پیروی کو معبود کہا۔ آیت نمبر 23 میں، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود اور خدا بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور
اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان مولویوں کو خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے اور اس آیت کو پڑھنا چاہیے جو جھوٹے اور من گھڑت دلائل سے لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے ان کے علم کے باوجود، جو ان کو پتہ ہوتا ہے حق اور باطل کیا ہے، علم کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود ان کو گمراہ کر دیا، پھر وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ 35واں اور آخری پوائنٹ آیت نمبر 29 میں یہ ہے ہماری کتاب قرآن جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے علم کے بعد فرشتے بھی سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح کوئی کیمرہ لگا ہو کسی جگہ پر تو آپ بڑے دھیان سے اس دکان اور جگہ میں جاتے ہیں، اللہ نے جو کیمرے لگا رکھے ہیں، ہر چیز ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کیمرے سے بھی بچ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔